اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کا میزبان آصف فراموش۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹار پوائنٹ۔ میں تھال اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہماری جو مہمان شخصیات ہیں وہ سیاسی اور سماجی حوالے سے ایک بڑا اور معتبر نام جناب ملک عبدالعزیز مولانا صاحب ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو ہم تھال اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک طویل عرصہ سیاست میں گزارا ہے، سیاسی میدان میں 40 سال تک آپ سردار اظہر خان اور ہنجرا خاندان کے اتحادی رہے، پھر آپ نے ان کو اچانک چھوڑ دیا، اس کی وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف بھائی، ایک تو آپ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، آپ نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے، کوئی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ بڑی ایک معتبر شخصیت ہیں ہماری تحصیل کی۔ آپ کا یہ جو سوال ہے کہ میں نے سردار اظہر خان صاحب کو کیوں چھوڑا، یا ہنجرا خاندان صاحب سے ریلیٹڈ تھے ہم، نو ڈاؤٹ ریلیٹڈ نہیں میرا، بلکہ ان کے ساتھ طویل سیاسی رفاقت ہے آپ کی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے ہنجرا صاحبان کو اس وقت جوائن کیا جب چوک سرور شہید میں ان کی کمپین کرنے والا کوئی زیادہ آدمی نہیں تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے اپنے سر پہ یہ ذمہ داری لی اور کوشش کی، جو اتنی میں کر سکتا تھا میں نے کیا، دل و جان سے کیا۔ اس میں میرے خیال میں شاید آپ کو بھی شک نہیں ہوگا، کسی کو شک نہیں۔ اور ایسے پیار کیا، شاید میں اپنے خاندان کو بھی اتنا پیار نہیں کیا جتنا ہنجرا خاندان کے ساتھ کیا، یقیناً۔ سردار اظہر خان میں کسی کو شک نہیں ہے کہ میرا ایک بڑا بھائی بھی ہے، میرا بہت دوست بھی ہے، اور یکجان بھی ہے، مرنا جینا بھی ساتھ تھا، بلکہ اتنی قربت تھی کہ ہمارے رشتے ناتوں میں بھی وہ انوالو رہتے تھے اکثر، میری برادری میں، میرے بچوں میں۔ سردار صاحب کو میں نے دعوت دی 2013 میں کہ جی آپ الیکشن لڑیں ایم پی اے کا، سردار اظہر خان کو۔ وہ بیمار تھے اس وقت۔ امجد خان صاحب بھی ایک دن ساتھ بیٹھے تھے، میں نے کہا یار الیکشن کی تیاری کریں، الیکشن لڑتے ہیں ہم، اس حلقے میں ہم الیکشن جیت جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو مجھے اظہر خان صاحب کہنے لگے کہ جی دیکھیں میں تو بیمار ہوں، بیڈ پہ ہوں۔ میں نے کہا یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ پاک مہربانی کرے گا، ہم تو ہیں، باقی سارے جو ہیں، آپ ہی بیمار ہیں نا، باقی سارے بیمار تو نہیں ہیں۔ خیر اللہ کی مہربانی ہوئی، میں اسی رات سردار عبدالحق خان کے وہاں آیا، اقبال خان اور بلال خان اس کے گواہ ہیں، ان کو منت سماجت کا کے ساتھ لے گیا، رات کے 1 بجے ہم نے راضی کیا ان کو کہ جی آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کی مہربانی، الیکشن لڑے، الیکشن جیت گئے۔ الیکشن جیتنے کے بعد 2-3 ماہ تک ہم تک بالکل اکٹھے رہے ہیں اظہر خان میں۔ میرے خیال میں، جو میرا ذاتی خیال ہے، کہ ان کے بچے جو ہے مجھے اچھا نہیں سمجھتے۔ 2018 میں سر الیکشن ہوا تھا۔ ہاں 2018 میں۔ ٹھیک ہے۔ شاید اچھے نہیں سمجھتے تھے میرے خیال میں اظہر خان کے بچے۔ میرا جو اندازہ ہے، تھوڑا تھوڑا نا میں نے محسوس کیا، اور فاصلے شروع ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ کوئی 6 مہینے بعد فاصلے بڑھتے گئے دن بدن، جو میں محسوس کرتا ہے کہ جب میں نے محسوس کیا کہ وہ اچھا نہیں سمجھ رہا، میں بھی سائڈ پہ ہوتا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسی باتیں ہیں جو وہاں ریکارڈ نہیں کہہ سکتے، ان کے بچوں سے کچھ ہوئی، میں برداشت کرتا رہا، فاصلے بڑھتے گئے، ادھر سے فاصلے بڑھتے گئے، ادھر سے اورنگزیب، رانا اورنگزیب صاحب جو ہیں ایک پیار والی شخصیت ہے، اس میں میرے خیال میں کسی کو شک نہیں ہے، وہ قریب ہوتے گئے۔ اچھا۔ وہ قریب اتنی حد تک ہو گئے کہ بہت زیادہ قریب ہو گئے میرے کو۔ ٹھیک ہے۔ اگلا الیکشن آ گیا۔ الیکشن تک میں ان کے ساتھ ناراض تھا، انہوں نے مجھے کبھی بلایا تک نہیں، یہ نہیں کہا کہ یار ہم سے کوئی زیادتیاں ہوئی ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ یا آپ کس وجہ سے ناراض؟ مجھے انہوں نے محسوس نہیں کیا۔ ٹھیک ہے۔ میں بھی چپ کر کے گزارتا ہوں، ٹھیک ہے، نہیں ہوگی۔ اس میں رانا اورنگزیب صاحب میرے زیادہ قریب ہوتے گئے۔ ٹھیک ہے۔ الیکشن آ گیا۔ اچھا، پھر الیکشن سے پہلے ایک معاہدہ طے پایا ان کے درمیان، وہ میں ہی بھی موجود تھا اس معاہدے میں۔ اچھا۔
کہ سرور شہید جس کے ساتھ ہوگا وہ الیکشن لڑیں گے. وہ جو 3 خاندانوں کے 3 خاندان، اس میں وہ شرائط تو میں اپنی زبان سے بیان بھی نہیں کر سکتا جو تھیں. ٹھیک ہے. ان سے انحراف بھی کرنا ممکن نہیں تھا. ٹھیک. کم از کم ہم تو نہیں سمجھتے تھے کہ ہم انحراف کر سکتے ہیں، انہوں نے کی ہوں گے، ان کو اپنی مرضی. ٹھیک ہے. ہم دستخط کرنے والے تھے، اس میں ضامن تھے، ہمیں اس میں ہمارے دستخط ہیں اس معاہدے میں. اچھا، آپ کے بطور گواہ؟ میری گواہ ابھی موجود ہوگا، میں آپ کو دکھاؤں گا. ٹھیک ہے. الیکشن سٹارٹ ہو گیا. الیکشن کے بیچ میں بچے میرے پاس آئے، میرے بیٹے ہیں اظہر خان کے بیٹے، کو میرا یہ نہیں ہے، اللہ معاف کرے، کوئی ذاتی ان کے ساتھ اتنی عداوت تو نہیں ہے. انہوں نے مجھے خاصا کوشش کی، تو میں اس انتظار میں گیا کہ اورنگزیب صاحب اگر الیکشن لڑیں گے تو پھر میرے پاس کوئی راستہ نہیں. ٹھیک ہے. بالکل ہی نہیں. اچھا. اورنگزیب صاحب الیکشن لڑے، ان کو ٹکٹ ہو گئی، میرے پاس راستہ ہی نہیں بچا تھا. اگر کوئی 5 سال میں مجھے اسی دن یاد آیا جب الیکشن سٹارٹ ہو گئی تو میرے پاس راستہ بچا نہیں تھا. راستہ ہوتا پھر بھی میں سوچ لیتا. اورنگزیب کے ہوتے ہوئے میرے پاس کوئی راستہ نہیں. صحیح. رہا ملک صاحبان کا، حجرات صاحبان کا، تو میری نہ آج ان سے کوئی عداوت ہے، کوئی ناراضگی ہے، نہ پہلے تھی. الیکشن میں 1 ووٹ شمار ہوتا ہے، بالکل 2 شمار نہیں ہوتے کہ جی میں فلاں کر رہا ہوں. اور ہم جیسا آدمی جو فرنٹ پہ کھیل رہا ہو یا ووٹ مانگ رہا ہو، دینے والا تو مرضی کر سکتا ہے، مانگنے والا مرضی نہیں کر سکتا. بالکل. آپ نے دیکھا ہو کہ جب ہم ووٹ مانگتے ہیں کوئی ایک، تو دوسرا اس کے ساتھ آٹومیٹکلی کاسٹ ہوتا ہے. تو پھر میں نے اورنگزیب صاحب کو ترجیح دی ووٹ مانگنے کی. ان کا تو میں نے مانگنا نہیں تھا. جب ان کا مانگا ہے، ان کو آٹومیٹکلی، یہ میرے خیال حجرات صاحبان کو ناگوار گزری ہے، ان کو ووٹ نہیں ملا شاید. اچھا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ نے حجرات صاحبان کا ووٹ مانگا تھا؟ میں نے پہلے مانگا ہے جب اورنگزیب الیکشن میں ان نہیں ہوا، میں نے ملک قاسم کا ووٹ. نہیں، اورنگزیب تو صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر تھے نا، ملک قاسم حجرات. میں وہی گزارش کر رہا ہوں. جس وقت تک رانا اورنگزیب الیکشن میں نہیں آیا، میں نے ملک قاسم کا کچھ عرصہ ووٹ مانگا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک مثال کہ میری جو خاندان تھا، میرا آج پولنگ سٹیشن آپ کو بتایا، میرے خاندان نے ملک قاسم کو ووٹ دیے. ہمارے ملک چانڈیا صاحبان، اظہر خان اور یہ رانا صاحب کے ووٹ ہمارے پولنگ میں برابر تھے. ملک قاسم کے زیادہ تھی. اس کا مقصد یہ ہوگا میرا خاندان کھڑا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. وہاں ووٹ بھی ہماری وجہ سے زائد ہوئے. باقی اگر کوئی دوسرا گروپ جو سپورٹ کر رہا تھا تو وہ تو برابر ہوتا. صحیح ہے. میاں شبیر کے ووٹ کم ہوئے، ان کے زیادہ ہوئے. جب اورنگزیب کے میں نے ووٹ مانگنے شروع کیے تو پھر میں ملک قاسم کو ووٹ مانگتا تھا، پھر اورنگزیب کو نہیں پڑتا تھا. پھر ایک ہی شمار ہونا تھا. 1 ووٹ مانگا جا سکتے، 2 نہیں مانگے جا سکتے. میں نے اس کے بعد ووٹ مانگے نہیں، ملک قاسم کے ووٹ نہیں مانگے. اس میں بالکل دوسری بات. صحیح ہے. خاندان میرے نے دیے، میں نے کسی کو نہیں روکا. میرے گھر میں پولنگ سٹیشن جو میرا تھا ذاتی، وہاں میرے خاندان کے ووٹ پڑے ہیں ان کو، لیکن میں نے نہیں مانگے. سر، اب کی غالباً میرے خیال میں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، ایک 40 سال پرانی رفاقت ہے کم از کم. جی بالکل. اظہر خان صاحب کے ساتھ اور حجرا خاندان کے ساتھ. جب آپ نے کچھ مہینے پہلے اپنے بیٹے کی شادی کی، اس کے بعد بہت سے سوالات اٹھنے شروع ہو گئے. اکثر جہاں بھی کسی محفل میں بیٹھنا ہوتا تھا تو یہ سوال لازمی آتا تھا کہ ملک عزیز صاحب نے اپنے بیٹے کی شادی میں سردار اظہر خان چاڑیا کو بھی نہیں بلایا اور حجرا خاندان کو بھی نہیں بلایا. حالانکہ سیاست ایک الگ میدان ہے. کیا آپ نے ان کو اپنے بیٹے کی شادی پہ انوائٹ کیا تھا؟ میں اس پہ گزارش کرتا ہوں. یہ تو سوال ان سے آپ کا کرنا چاہیے تھا کہ نعیم خان کی جب شادی ہوئی ہے تو پورا علاقہ مدعو تھا، عزیز مولانا نہیں تھا اس میں. مدعو نہیں. اچھا، آپ کو مدعو نہیں کیا گیا تھا؟ نہیں گیا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی شادی انہوں نے کی، مجھے مدعو نہیں کیا. ہمارے علاقے میں ساری میری برادری سے آدمی بھی شامل تھے، لیکن مجھے مدعو. 2-3 شادیاں جب انہوں نے اگنور مجھے کیا ہے تو میرا نہیں بنتا تھا دوبارہ. صحیح. کس لالچ میں وہ کہتے پتہ نہیں کیوں دیا، ہم نے تو اسے چھوڑ دیے. حالانکہ یہ الیکشن سے پہلے ہوئی ہے نعیم خان کی شادی، اور مجھے نہیں بلایا. ریکارڈ شامل ہے، دیکھ لیں، آج بھی چیک کر لیں. بلکہ ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں بلایا تھا. مجھے تو نہیں پتا کیوں نہیں بلایا تھا. حجرا خاندان کو آپ نے؟ ہاں، حجرا خان کو میں نے بلایا. میں نے باقاعدہ جا کے کارڈ دیا ہے ملک صاحب کو، ملک افضل صاحب کو. میری دوستی بھی اسی کے ساتھ ہے، میرا تعلق بھی اسی. میرا جو اگر میں سمجھتا ہوں حجرا خاندان کا تعلق ہے تو ملک افضل صاحب کی وجہ سے ہے. وہ آئے نہیں؟ وہ نہیں آئے، وہ خود نہیں ہے. اچھا.
میں نے بلایا، ریکارڈ ہے، ملک صاحب سے پوچھ لینا، آپ ایک صحافی ہیں، بڑا آپ کا ایک معتبر نام ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے بھی کسی ٹائم جا کے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ملک عزیز نے، میں نے باقاعدہ گھر گیا ہوں اور ریکویسٹ کر کے، منت کر کے کاٹ دیا ہے کہ یار اگر کچھ میں نے آپ سے کے ساتھ کبھی زندگی میں زیادتی نہیں کی، اگر آپ سمجھتے ہیں تو میں پھر بھی آپ کو گھر آیا ہوں معذرت کرنے کے، اگر کوئی ناراضگی ہے تو شادی پہ لازمی تشریف لانا، آپ کا بھی بیٹھے۔ انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا، میں آؤں گا، پھر نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ وہ کیوں نہیں ہے۔ جب آپ جیسی کوئی معتبر شخصیت جس کا ایک سیاسی حوالے سے بڑا نام بھی ہو، ایک سیاسی حوالے سے اثر و رسوخ بھی ہو، جب وہ کسی ایک گروپ کو چھوڑ کر دوسرے گروپ کے ساتھ شامل ہوتی ہے آپ جیسی شخصیت، تو اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی مفادات کا ٹکراؤ ہوا ہے، کیا کوئی ایسی بات ہے؟ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ جہاں تک رانا صاحبان کا تعلق، میں نے ان سے کوئی فائدہ، رانا صاحبان کو تو آج کل اقتدار بھی نہیں آیا، اب بھی تو بیچارے اپوزیشن میں چل رہے ہیں، میں نے کیا ان سے مفاد لینا ہے؟ اس سے پہلے تو وہ MP بنے نہیں ہیں، وہ ہار گئے تھے، جب پہلا الیکشن لڑے تھے تو میں تو رانا اورنگزیب صاحب کے خلاف تھا، میں نے کو اینٹی ووٹ کاسٹ کیے تھے 2013 میں، ہاں 2013 میں اور 2018 میں میں نے ملک قاسم صاحب کے ساتھ، اورنگزیب کے ساتھ نہیں تھا، میں نے کیا مفاد لینی ہے ان سے؟ میں نے کوئی مفاد کی خاطر یہ تبدیلی، سیاست مفادات کے ساتھ نہیں کی جاتی، نہیں، بالکل نہیں۔ عام لوگوں کا خیال ہوتا ہے۔ اچھا، آگے سردار اظہر خان صاحب، تو میں نے ان سے حیات ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، ان سے پوچھو کہ میری ذات نے مفادات نہیں لیا ان سے کوئی، ان 5 سال MP رہے، میں ویسے بھی 6 ماہ بعد تقریباً ان سے دوری ہو گئی تھی، دور چلا گیا تھا، پھر میں نے کبھی کوئی مفاد نہیں لیا ان سے ذات سے۔ ہاں، ہجرا خاندان سے میں نے زندگی مفاد بھی لیے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے، ان کے احسانات بھی میرے اوپر ہیں، اس میں دوسری رائے بھی نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ میرے محسن نہیں ہے، میرے محسن ہیں۔ سر یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک گروپ کو آپ چھوڑنے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان سے مفادات بھی لیے اور وہ آپ کے محسن ہیں۔ ہاں، وہ انسان نہیں ہوتا جو ماضی کو بھول جائے، صحیح، ان کے احسانات نہیں ہیں میرے اوپر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے خیال میں نے بھی کمی نہیں کی ان کے ساتھ، جب کھڑا رہا ہوں تو کندھے سے کندھا ملا کے دن رات محنت کیا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ چوک سرور شہید میں جب الیکشن ہوتے تھے تو آفس میں ہی بناتا تھا، ووٹ سپورٹ کرنے والے تھے دوسرے صاحبان بھی، رانا صاحبان تھے، اظہر خان صاحب تھے، کوئی دوسرے دوست بھی تھے، لیکن میرے خیال میں واحد آدمی ہوتا تھا جو ہر جگہ پہ ارینج کرتا تھا، ہر پروگرام کو، ہر سائڈ پہ محنت کرتا تھا، میں نے بھی کوئی کمی نہیں کی، انہوں نے بھی کبھی کوئی کمی نہیں کی۔ اظہر خان صاحب کی وجہ سے ہمارے فاصلے ہوئے ہیں آج، جو ان کے الیکشن کی وجہ سے فاصلے ہوئے، میرا ویسے ان کے ساتھ کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ اچھا سر، رانا اورنگزیب اشرف اور آپ کے سابقہ اتحادیوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں جی، آپ کو یہ فرق واضح نظر آ رہا ہوگا کہ میرا وہ دوست جو 24 گھنٹے میں سے میں ان کے ساتھ 20 گھنٹے یا 22 گھنٹے اکٹھے ہوتا تھا، 6 ماہ نہیں چل سکے، ان کے ساتھ مجھے ہو گئے 18 کے الیکشن کے بعد میرے گھر آئے تھے اورنگزیب صاحب چل کے، میرے ساتھ آج تک ان کو کوئی فاصلہ نہیں ہے اور نہ کوئی ہمارے درمیان میں کوئی ناراضگی ہوئی، بس یہ فرق آپ خود محسوس آپ سے مشاورت کرتے ہیں ہر معاملے میں؟ میرا خیال میں سیاسی طور پہ کوئی ایسا کبھی انہوں نے سٹیپ نہیں لیا جو میرے ساتھ مشاورت نہ کی، یہ اوپن بات ہے۔ اچھا، کیا خیال ہے رانا اورنگزیب اشرف کے ساتھ کب تک رہیں گے سر؟ دیکھیں، جس طرح وہ بچہ ہے، جس طرح اس کا بیہیو ہے، آنے والے وقت میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ چینج ہوں گے، ایسے رہا تو پاسبل نہیں ہے تاحیات اس کے ساتھ علیحدگی ہو جائے۔ صحیح ہے۔ اچھا سر، کچھ دوستوں کے سوالات ہیں، ہمارے ایک دوست ہے ملک سجاد ایوب باروی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ سر عام طور پر لوگ شادیوں کے بعد بدل جاتے ہیں، لیکن آپ نے تو کمال کر دیا، ایک شادی کے بعد دوسری شادی اور پھر شادی، اس کے بعد پھر شادی، یہ حوصلہ کہاں سے آتا ہے؟ ہم جیسے نوجوانوں کو بھی بتائیں تاکہ ہمیں بھی ایسا تجربات کرنے کا حوصلہ پیدا ہو، نئی نسل آپ کو اس معاملے میں اپنا لیڈر مانتی ہے۔ دیکھیے جی، آج یہ میرے قریبی عزیز ہیں، باروی صاحب میرے بیٹے ہیں، جہاں رہا شادی کا تعلق، یہ تو ایک ایسا عمل ہے، اگر کوئی کرے تو بہت بڑا ثواب ہے، نہ کرے تو پھر ہمارا معاشرہ تو کم از کم زیادہ اچھا نہیں سمجھتا،
اسلام اچھا سر کرنی چاہیے. دیکھو نا ہمارے معاشرے ایک گھٹن زدہ معاشرہ آپ اسے کہہ میں نے تو شادی میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جو مجھے تکلیف دہ ثابت ہوئی. صحیح ہے. میں نے تو اچھا پایا ہے. بات یہ نئی نسل کو میں یہ نہیں پیغام دیتا کہ آج کل جو مہنگائی کے وہ آپ رجحانات کو اپنا لیڈر کہہ رہے ہیں. نہیں میرا خیال میں اس میں لیڈری نہ کرے تو اچھا ہے. یہ ناپ نہ ہے صحیح ہے. کیونکہ میرے قریبی عزیز ہے شاید میں اس ٹائم افورڈ جو غلطی انسان خود کرے وہ شاید دوسروں کو اس کی ترغیب نہیں دیتا. بچوں کو تو نہیں کہتا آپ خود بھی کر لو. اتنا یعنی مسائل تو پیدا ہوتے ہیں. سنت ضرور ہے, اچھا کام ہے, لیکن مسائل بھی ہیں. میں تو نہیں سمجھتا کہ نہیں بہت الجھے آج کے اس بحران میں. شاید میں تو وقت گزار گیا ہوں. ممکن ہے کہ آنے والا اتنا تیزی سے جو مہنگائی کا رجحان آ رہا ہے اب نہ برداشت کر سکے. صحیح. اچھا سر, ملک آصف مولانا صاحب ہیں رنگپور سے, ہمارے دوست ہیں اور بڑے معتبر صحافی ہیں رنگپور میں. وہ کہتے ہیں کہ ملک افضل ہنجرا اور سردار اظہر عباس خان چانڈیا سے آپ کا دیرینہ تعلق تھا. ہم جب پیدا ہوئے تو یہی سنتے اور دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ انہیں اپنا سگا بھائی سمجھتے ہیں. پورے گروپ کو اور اپنی مولانا برادری کو چھوڑ کر رانا اورنگزیب اشرف گروپ میں شمولیت کی وجہ کیا ہے؟ میرے قریبی عزیز ہیں آصف صاحب, وہ دور رہتے ہیں نا. اگر یہاں چوک منڈے میں رہتے ہوتے تو شاید مجھ سے وہی سوال نہ کرتے. اظہر خان صاحب کے بیٹوں کے قریب ہوتے تو میرے خیال میں سوال نہ کرتے کہ آپ علیحدہ کیوں ہیں. ملک افضل کو تو میں پہلے بھی کہا ہوں, میری کوئی ناراضگی نہیں ہے. سر جو پبلک کا جو سوال ہوتا ہے نا, ہم جب آپ جیسی کسی شخصیت کو بلاتے ہیں تو ہم پہلے پوسٹ لگاتے ہیں کہ جس بھی دوست نے جو سوال پوچھنا وہ نہیں وہ تو نو ڈاؤٹ. آپ پبلک فگر ہے, آپ کا ایک بڑا سیاسی حوالے سے قد کاٹ ہے, اور جس طرح بھی دوست ہمیں سوال دیتے ہیں ہم بغیر کسی ترمیم کے اپنے مہمان سے وہی سوال پوچھتے ہیں. میرا خیال میں اورنگزیب کے قریب ہو کہ وہ بھی ہوتے تو آج چھوڑ چکے ہوتے. اچھا, اورنگزیب میں کوئی ایسا جادو ہے؟ یقیناً انسان کا بیہیو ہوتا ہے, انسان کا سچ ہوتا ہے, انسان کا پیار ہوتا ہے, انسان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے لائف کا. میں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کو دور کر سکے. مثلا لالچ کی چیز اسے ضرورت بھی نہیں ہے, وہ کرتا بھی نہیں. دوستوں کو کوئی ڈیسیژن ہے, جب تک دوست اکٹھے نہیں ہے تو کوئی ڈیسیژن نہیں کہ تو اپنے سر پہ ڈیسیژن نہیں لیتا. اچھا, آپ چیک کر لو. صحیح, کوئی ڈیسیژن نہیں لیتا. میں نے تو کم از کم نہیں کیا, انہوں نے کوئی سٹیپ لیا ہے کبھی اور مجھے اعتماد میں نہیں لیا. ٹھیک ہے. کوئی سیاسی فیصلہ ہو وہ نہیں کرتا اپنے سر پہ. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے اس میں واضح بات ہے رانا اورنگزیب فرق ہے. صحیح. ہاں, اورنگزیب کی وجہ سے سارا کچھ ہوا. ٹھیک. اچھا سر, ایک طاہر عظیم باجوہ صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیرینہ ساتھیوں اور گروپ کو چھوڑنے کے بعد کبھی خیال آیا کہ انہیں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا؟ طاہر عظیم باجوہ صاحب ایک میرے خیال منجھے ہوئے انسان ہیں, پولیٹیکل شاعر بھی ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان کسی کو چھوڑتا ہے 40 سال بعد بڑا سوچ سمجھ کے ڈیسیژن لیتا ہے. یہ ایسے ڈیسیژن نہیں ہے تو اچانک لیے جائے. جب انسان ایک دفعہ ایک ڈیسیژن لے لیتا ہے پھر دوبارہ اگر چھوٹی موٹی کمی ہے تو ویسے بھی برداشت کرتا ہے. جب ایک حد کراس ہوتی ہے, حد کے بعد ڈیسیژن کرتا ہے تو پھر نہیں سوچتا انسان. صحیح. اچھا سر, ایک دوست ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا نام نہیں لینا, لیکن ملک صاحب سے آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی 4 شادیاں ہیں پھر بھی آپ اتنے فٹ ہیں, آپ کی فٹنس کا راز کیا ہے؟ یہ اللہ پاک کے ذات کا شکر ہے. میرے خیال میں یہ میرے اس میں نہیں ہے, کوئی میرا اپنا کردار نہیں ہے. صحت اللہ پاک دیتا ہے, انسان تو ان صحت کو نہیں بنا سکتا. صحت تو اللہ پاک کے حوالے سے آتی ہے. یہ کہنا تھا کہ جب سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں ہم شاید بڑھاپے کے قریب ہیں, نو ڈاؤٹ لیکن آپ مسلسل جوانی کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں. لوگ چھپاتے ہیں. میری 60 پلس ایج ہے, میرے خیال میں 63 64 ہوگی شاید. اچھا, ماشاءاللہ. تو الحمدللہ میری صحت بالکل ٹھیک ہے, میں فٹ ہوں. کڈنی کے پرابلم کچھ ہوئے تھے, وہ سٹون وغیرہ تھے, وہ ریموو ہو گئے. اب ماشاءاللہ بہت اچھی صحت ہے میری, اللہ کی مہربانی ہے. سادہ خوراک کھاتے ہیں. صحیح. دیہات کے علاقے کے رہنے والے تھے. یہ دوسری جو ہے نا فاسٹ فوڈ وغیرہ, ان سے ساری زندگی پرہیز کی ہے. بس یہی راز ہے, اللہ کا شکر ہے.
اللہ کے شکر کی بس شکر ادا کرے اور اسی کا میں کرے میرے منہون منت ہے کہ اللہ پاک نے صحت دی ہوئی ہے. بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ ملک عبدالعزیز مولانا صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. ان سے ہم نے ان کی جو گزرا ہوا جو ماضی تھا ان کے بارے میں ہم نے گفتگو کی. ان کا جو ایک یارانہ تھا، بلکہ گوڑا یارانہ کہہ لیں، سردار اظہر عباس خان چانڈیا کے حوالے سے، جس کے بارے میں دوست جاننا چاہتے تھے. ہم نے ان کے بارے میں ان سے گفتگو کی، بلکہ کچھ نجی زندگی کے بارے میں بھی ان سے ہم نے گفتگو کی. انہوں نے تمام سوالات کے بڑے مدلل انداز میں جواب دیے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان آصف فراموش کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. شکریہ.